وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الیس اللہ بأحکم الحاکمین صدق اللہ العظیم صلوات دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر کے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیا دلی دعاواں قبول پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ جاری ہے اللہ پاک اس جنگ کو سب محفوظ رکھے اور امن و امان کی زندگی نصیب فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ 3 دی آخری آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھن کا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اللہ فرماتا ہے جو روز قیامت کو جھٹلاتے ہیں، جو بندے قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ اس سوال کا جواب دیں الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ کے سوا کوئی ہے جو حاکموں کا حاکم ہو؟ یا اللہ کے سوا بھی کوئی ایسا ہے جو حاکموں کا حاکم ہو؟ یہ احکم الحاکمین میرے محترم سامعین 3 چیزاں کا تقاضا کرتے ہیں۔ ایک ہے حاکم، ایک ہے محکوم، ایک ہے حکم۔ حاکم حکم دینے والا، محکوم حکم کو ماننے والا، اور حکم اللہ کا امر وہ سارے بندے جانتے ہیں کہ جڑا حکم ہے انہوں تسلیم کرنے والا محکوم ہوتا ہے، جڑا حکم کرے وہ حاکم۔ اللہ حاکم نہیں، اللہ احکم الحاکم، اللہ حاکمہ دا حاکم۔ ساڈے ہاں صورتیں بنی کہ اساں ہر بادشاہ نو حاکم سمجھے، اور جتنے بادشاہاں نے حکومت کی تھی چونکہ حکومت بھی حاکم ہی کرتا ہے، لہٰذا ساڈے ہاں حاکمہ دا جڑا تصور ہے وہ ٹھیک نہیں۔ ساڈے ہاں حاکم انہوں کیا جاتا ہے جڑا بادشاہ وقت ہو گیا۔ حاکم بڑے بڑے گزرے ہیں، تسی کسے تاریخ دے طالب علم نے پوچھو چند حاکمین دے نام لے کیڑا کیڑا حاکم گزر گئے، وہ کسے نبی دا نام نہیں لے۔ کسے بچے نے پوچھو کہ تیرے ذہن چ بیٹا حاکم کون نے جنہیں دنیا تے حکومت کی تھی، وہ حکمرانہ دے نام لے گا۔ انہاں حکمرانہ چ نہ کسے نبی دا ذکر آئے گا، انہاں حکمرانہ چ نہ کسے امام دا ذکر آئے گا، انہاں حکمرانہ چ نہ کسے وسیع رسول دا ذکر آئے گا، انہاں حکمرانہ چ نہ کسے ولی دا ذکر آئے گا۔ وہ حکمران ایسے ہی ہون گے جنہاں نوں لا لوکاں ووٹ دے کے بنایا ہے یا جنہاں زبردستی قبضہ کیتا ہے۔ 2 قسم دے حاکم لوگاں دے ذہن چ موجود ہیں، یا لوگاں نے ووٹ دے کے آپ بنائے نے یا کسی انہوں نے آ کے قبضہ کر لیا، انہوں نے لوگاں حاکم سمجھے ہیں۔ قرآن چ ایسے کسے بندے نے حاکمیت دا درجہ نہیں دیتا۔ قرآن چ ایسے کسے بندے نو اللہ نے حاکم نہیں آکھیا جڑا خود حکمران بن گیا ہوگا یا انہوں کسے ووٹ چھوڑ دے کے حکمران بنایا ہوگا۔ اللہ دے نزدیک حاکم صرف ہونے جڑے احکم الحاکمین نے بنایا۔ شکریہ، اللہ دے نزدیک وہ حاکم ہے۔ یہ بڑا ایک علمی ہے قبلہ جی وجہ تو پورا دین سمجھ سن نہیں آ رہا، کیونکہ ایسا حاکم ہی ایسے بندے نو سمجھے ہے جڑا یا عامر ہے، عامر تو مطلب بھی جڑا امر کرتا ہے یعنی تک نہ آ گیا تے یا جنوں بندیاں بنا دیتا ہے۔ انہاں دا دوہاں دا اسلام نال تعلق کوئی نہیں۔ اسلام وچ حاکم ہو نے جنہاں احکم الحاکمین حاکم بنائے، اور اللہ حاکم نہیں احکم الحاکمین ہے۔ یہ بہترین تشریح میرے مولا علی علیہ السلام نے کی ہے۔ جدو حضرت علی علیہ السلام نے مالک اشتر نو گورنر بنا کے بھیجا جی مصر دا، آپ نے فرمایا مالک جا کے حکم تو لوگوں سنانے نے، لیکن کدھر یہ نہیں کہہ دیں کہ میں تمہارا حاکم ہوں اور یہ میرے حکم، یہ نہ کہہ دینا کہ میں تمہارا حاکم ہوں اور یہ میرا حکم ہے، کہنا میں آپ کے پاس کچھ احکامات لے کے آیا ہوں، یہ جتنے میرے پاس حکم ہیں یہ میرے حاکم کے حاکم کے حاکم کے حکم یا یہ میرے حاکم کے حاکم کے حاکم کے حکم ہے۔ پھر لوگ تجھے پوچھیں گے کہ تیرا حاکم کون ہے اور حاکم کا حاکم کون ہے، تو اسے کہہ دینا کہ میرا حاکم علی ہے، علی کا حاکم محمد مصطفیٰ ہے، اور محمد پر وہ حاکم ہے جو حاکم الحاکم ہے۔ مہربانی قبلہ یہ ہے ایک تسلسل قبلہ، احکم الحاکمین دا حکم جدے تک پہنچے اللہ انہوں حاکم قرار دینا ہے۔
اگلی گل ایک ہور آیت مجیدہ پڑھنے ہیں. یہ سورہ مبارکہ ہود دی میرے سامنے آیت مجیدہ ہے. جناب دے علم چھے حاکم الحاکمین پڑھ رہے ہیں. جناب دے علم چھے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک دی بڑی خدمت کی تھی, اللہ پاک دے دین دی بڑی خدمت کی تھی, اور اللہ نے ایک منوان واسطے پتھر بھی کھا دے اور قوم دی دشمنی بھی مل رہی. تے دشمنی قوم دی ایک پاس ہے جی بیوی دشمن ہو جائے, یہ ایک وکری مصیبت ہے. ایک تے قوم دشمن ہوئے, یار سارا پنڈ بھی کسی دا دشمن ہوئے تو گزارا کر لیندہ ہے, تے جی بیوی وہ مخالف ہو جائے وہ پلے کی رہ گیا. بندہ سوچتا ہے تو کروں ہی مخالفت شروع ہونی ہے. اگوں وہ بیوی جنہیں منڈا بھی نال لا لیا ہوگا تو کا لے گئی نا سروں. اور کئی باری منڈے آندے نے اماں کی بھی کرنی ہے, کی بھی کرنی ہے, ابے دا کچھ حیا کر. تے جے پتر نال اماں تے لگا ہوگا تے اندازہ لاؤ حضرت نوح علیہ السلام کتنے پریشان ہونے. یہ دا مطلب ہے قرآن جو بھی درس ملتا ہے کہ اگر کوئی بیوی دی وجہ تو یا منڈیاں دی وجہ تو پریشان ہے تو کوئی گل نہیں, یہ تو نبیاں دے گھر بھی ہو جاتا ہے. چلو اگر کوئی بندہ تانا دے پہ دی بیوی کنٹرول چ نہیں تیرا منڈا کنٹرول چ نہیں, یہ گل غلط ہے. یہ وہ دی بےزتی نہیں, یہ انہوں دی بےزتی ہے جی حاکم تو دور ہو گئے. بےزتی اس بیوی دی ہے جی حاکم دے حکم چ نہیں, نال بیٹا بھی لے گئی. تو انہوں پتہ بیٹا بھی اس گمراہ کر لیا ماں نے, تے وہ پھر سیلاب آ گیا, وہ ڈبن لگا, پھر پیو پیو ہی ہوندہ نا. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اسے منڈے دی سفارش کی تھی کہ خالقہ میرا منڈا ہے انہوں چھڑ دے. زندگی جو پہلا کام اللہ نے واقعہ حضرت نوح نے, یار کسی زمیندار دا نا لاب پٹی ہوئے نا مہینہ لاب, تے او آندہ کو کام پہ آچا ہوں تو میں نے دسی میں خدمتہ کیتی ہیں. تے جنہیں 950 سال پتھر کھاتے سمجھے اللہ واسطے, انہیں زندگی جو پہلا کام آکھیا پہ میرا منڈا چھڑ دے. اللہ فرمایا میں کو نہیں چھڑ. توڑا کی خیال ہے میں افسانہ پہ پڑھنا, میں قرآن پہ پڑھنا, پنجابی ہے جی آنکھوں تو پڑھ دینا. وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ, نوح نے اپنے رب کو آواز دی, پکارا. فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي, یہ میرا بیٹا ہے اور میری اہل میں سے ہے. وَإِنَّا وَعَدَكَ الْحَقُّ, وعدہ تیرا حق ہے, اتر میرا ہے, مہربانی کرنی ہے, اینو چھڑ دے. اللہ فرمایا اینو میں کوئی نہیں چھڑ. اگلی گل بڑی عجیب ہے کہ فرمایا کالا یا نوح انہو لیس من اہلکا, یہ تیرا بیٹا تو ہے, اہل تو نہیں ہے. بیٹا تو ہے لیکن اہل تو نہیں ہے نا. کیوں؟ اللہ فرماتا انہو عمل غیر صالح, اس کا عمل غیر صالح ہے, اس کا عمل ٹھیک نہیں, ادا عمل ٹھیک نہیں. ادا مطلب ہے عمل نبی دے منڈے دا بھی ٹھیک نہ ہوئے تو فائدہ کوئی نہیں ہوتا. بہت شکریہ ہویا کیجئے. اللہ فرماتا ہے فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, نوح ایسے سوال نہ کیا کر جس کا تجھے علم نہیں ہوتا. تو اسی پریشان ہوئے ہو تے او رب ہے. انہوں آتے جا حکم الحاکمی, جڑا حاکم نو کہہ رہے ہیں کہ ایسے سوال نہ کیا کر, ایسے سوال جن کا تجھے علم نہیں ہوتا. یا نوح بالکل ایسا سوالا, فلا تسألنی, مت سوال کر مجھ سے, ما لیس لک بہ علم, جس کا تجھے علم نہیں. انی اعظک ان تکون من الجاہلین, میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں, جو ایسوں کے پیچھے آتا ہے نا جاہل ہو جاتا ہے. جڑا ای ہو جہاں دے پیچھے آوے نا وہ جاہلہ جو ہو جاندہ, تو تے عالم ہے. خدا دی قسم حضرت نوح اپنی جان مار کے چھڑائیے, منڈا لیاؤں منڈا بچاندے فرماندے نے قال ربی انی اعوذ بکا ان اسألک ما لیس لی بہ علم, میں وہ سوال کیوں کروں گا جس کا مجھے علم نہیں ہے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اگر تو بخشے گا نہیں نا اور رحم نہ کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. میں اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتا, اے پیچھے میں نہیں ہونا. میں اپنا نقصان نہیں کرنا تے اے پیچھے ہوں میں نہیں ہوتا. رکھو بھائی مولویوں قرآن تے حد تے ایک باری دسو, انہیں ڈکیتی کیتی سی, چوری کیتی سی, کسی بی بی دا پرس کھویا سی, کسی دی کاندھ ٹپی سی, ادا قصور بندے 10 دن تو سارا دین سمجھے چاہ جائے. ایک کوئی قصور ہے, جڑی کشتی نجات دیندی سی نا انہوں چھڑ گیا. کمال ہے یار, جڑی کشتی نجات جڑی
نہیں دیتی سی اس کشتی کو چھٹ گیا اللہ فرمایا دے پیچھے نہ آمی یہ مطلب ہے نجات والی کشتی چھٹی ہوگی نا تے نبیان دی سفارش بھی کام نہیں ہوگی کمال یار مجھتا نبی فرمایا سی میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے جو چڑھ گیا وہ پار ہو گیا جو رہ گیا وہ غرق ہو گیا وہ جدو کشتی نجات نو چھڑیا ہوئے اے نسب کام نہیں ہوندہ نفل کہنے کام آ جانا لو جی حضرت نوح نے بھی وہ لفظ استعمال کیتا ہے فرماتے نے اِنَّا وَعَدَكَ الْحَقُّ وعدہ تیرا سچا ہے پانی آئے گا قوم غرق ہوگی تو کوئی ایسی بات نہیں ہاں وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ میں زیادہ ضد اس لیے نہیں کرتا کہ میں حاکم ہوں سبحان اللہ میں حاکم ہوں تو احکم الحاکمین ہے یہ دا مطلب ہے حاکمہ دا حاکم دوسری آیت تو ثابت ہو ہوں حاکم اسی کنوں کہہ سکتے ہیں جی ایس ویلے بھی ساڑھے حاکم ہے حکمران نہیں حکمران کنوں آنے حکمران حکم دینا ہے ساڑھے ہے نہیں یہ ٹھیک ہے انہاں ناسا گزارا کرنا انہاں ناسا گزارا کرنا پھنس چکے ہیں گزارا کرنا پاہمیں آپ بنائے نے تو پاہمیں آپ آئے نے وہ کوئی رونا نہیں ہاں ایک گل ہے حاکم اصولوں میں جنہوں حاکم الحاکمین بنائے اے قرآن ہے تیسری آیت مجیدہ نہ کافی گل واضح ہو جائے گی یہ سورہ مبارکہ اے نساء دی ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے عرض کر دینا خالق کائنات نے ایسا انداز ہے اور ایک واقعہ دے پیچھے ہوئے انہوں ذرا میں سنا دینا لیکن تیسری آیت مجیدہ پڑھ رہے اللہ فرماتا اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ اللہ پیغمبر نو کہہ رہا ہے میرے حبیب نازل کی ہے ہم نے تیری طرف ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بالحق ساتھ حق کے ویسے جڑا موسم بن گیا ہے صرف ساؤن والا موسم ہے لیکن بندہ صرف ایک سوتا ہے ایک باقی جاگ رہا ہے سلوات پڑھو میرے پاس ایڈے گرم موسم جیڑا اچھا موسم ہو جائے تو پھر اتنے بسترے چاہیے سن اتنے میرا سرانے چاہیے سن مجلس تاکہ بندے آرام کر دیں جاگ کے سو یار جاگن والی گل ہے جدو بندے سوتے رہن گے نا جڑا مرضی حاکم ہو جائے اصل حاکم دا تو انہوں پتہ لگے گا جڑا جاگتا ہے بہت شکریہ ضمیر بھی جاگنا چاہیے ہے آنکھ بھی جاگنی چاہیے دل و دماغ بھی جاگنا چاہیے ہے تیسری آیت میں پڑھ رہے ہیں پہلی آیت سورہ 3 دی پڑھی ہے جی وہ احکم الحاکمین دوسری آیت میں سورہ ہود دی پڑھی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں حاکم ہوں تو احکم الحاکمین ہے مرضی تیری چلنی ہے میری نہیں بہت شکریہ یہ سورہ مبارکہ ہوں نساء پڑھ رہے ہیں جی آیت مجیدہ دا نمبر جناب 105 خالق کائنات نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اے میرے حبیب مصطفیٰ ہم نے تیری جانب ایک کتاب کو نازل کیا بالحق ساتھ حق کے اب تیرا کام کیا ہے چونکہ تیرے پاس کتاب آ چکی ہے اور کتاب بھی کتاب حق آ چکی ہے لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ اب تو لوگوں میں حکم کرنے کا حق رکھتا اب تو حکم کرتا ہے لوگوں کے درمیان میں تجھے حاکم بناتا ہوں اور حکم بندوں کے درمیان کیسے کرنا بما اراک اللہ حکم وہ کرنا جو حکم تجھے اللہ دکھائے گا سنائے گا نہیں اراکا جو تجھے دکھائے گا اصل چیز دکھان تو مراد نہ جی علماء نے لیا ہے کہ پیغمبر اعظم جڑا علم رکھ دینا علم لا علم دیند ہے پیغمبر دا علم اس درجے دا علم ہے جیسے ہر شے کو خود دیکھا ہو پیغمبر دا علم اس درجے دا علم ہے دیکھو نا کئی باری تسا سنیا ہوئے گا کہ راتی ڈرون ڈگن لگا سی گجراں والے وہ پھر راہ چ روک لیا گیا کسے آکھیا اس رکھنا باہر ڈگ گئے کسے آکھیا وہ گجرات کو ڈگ گئے کسے آکھیا اتنے ڈگ گئے ان سانو علم تو نہیں جویں جویں کسے سنانا ہے سنایا ہوا علم اور ہے دیکھا ہوا علم اور بہت شکریہ میرا خیال گھر واضح ہوگی سنایا ہوا علم اور ہے اور دیکھا ہوا علم اور ہے اللہ فرما رہے حبیب لِتُحْكَمُ آپ کا کام ہے لوگوں میں حکم کرنا لِتَحْكُمَ حکم کرتے ہیں آپ بین الناس لوگوں کے درمیان بما اراک اللہ بالکل آپ کا حکم جو ہوگا وہ ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ نے تجھے دکھایا ہوا ہے آپ کا علم سنا ہوا نہیں
شکریہ آپ کا علم دکھایا گیا ہے، اس یقین نال تسا فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ فرماندا ہے وَلَا تَكُمْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور کبھی بھی خیانت کرنے والوں اور جھگڑا کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ آپ کو تو زیب نہیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ سے خیانت ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں کہ جھگڑا کرنے والوں کی بات آپ پر محکم ہو جائے۔ وہ جھگڑا کرنے والے اور ہیں، خیانتیں کرنے والے اور ہیں، آپ تو وہی حکم دیں گے جو آپ کو دکھایا گیا ہے، اور آپ کا علم سنایا ہوا علم نہیں بلکہ دکھایا ہوا علم ہے۔ ہن میرا خیال ہے کہ میں دی آیت دا شان نزول پڑھنا وہ دا بڑا لطف ہے۔ شان نزول دا یہ کہ پیغمبر اسلام دے زمانے چ جڑا نام دسیا گیا نا جی، وہ کسے تے تائمہ آکھیا ہے، کسے تومہ آکھیا ہے۔ کوئی بندہ سی تومہ، یہ تام تو نکلیا کھانا پینا تومہ، نے چوری کر لی سرکار دے دورے، چوری کر لئی تے چوری کی دی ایک ذرہ تے ایک آٹے دی بوری، آٹے دی بوری تے ذرہ ان اتھے پا کے جنگ تے درمیان تے تیرن چڑی ڈک دی ذرہ وہ دووے شہمہ چک لے، وہ آٹے دی بوری چونے ذرہ دے لئی تو آٹے دی بوری چک لی، وہ جا رہے سے۔ اگلی گل جڑی ہے اختلاف بڑا نہیں کوئی زیادہ نہیں، ایک یہودی والوں سے امانتاً رکھ دیتی، وہ تو چک کے ایک یہودی امانت رکھ دیتی۔ یہودی کوئی امانت دار ہوئے گا؟ سبحان اللہ یار، اگر اس مسلمان نے چوری کیتی تو چوری کر کے کسے دے گھروں جا کے رکھ دیتی، اگر وہ تو ایمانداری ہوئے گا نا جدے گھر رکھی ہے پھر میں واپس کر چھڑے گا۔ دوسری گل ہے ایک تفسیر چاہے بھی وہ دے گھر سٹ گیا، اتوں دی کان تو سٹ گیا۔ دوجا ہے کہ زیادہ نہیں لکھا کہ امانت رکھ گیا، وہ دے گھر رکھ گیا۔ وہ چوری جڑی ہوئی وہ ایک صحابی دی سی، انہوں دا اسم گرامی میں لکھیا جی قتادہ بن نعمان، بدر دے صحابی سن، انہاں دے گھر چوری ہوئی۔ انہاں پھر رولا پاتا انہاں کہ یار میری چوری ہو گئی ہے، آخر بندہ دس دے کسی نے ہوگی، وہ گل سرکار تک بھی پہنچ گئی۔ وہ پھر چوری لبن واسطے ادوں بھی کچھ نہ کچھ بندے سیانے آئے سن، اج بھی بندے سیانے آئے کوئی بیڑ لانے والے بندے۔ وہ جدے گھروں چوری ہوئی سی نا حضرت قتادہ بن نعمان دے گھروں، وہ آٹے دی بوری نو کوئی سوراخ سی، وہ سوراخ را آٹا نہ نکا نکا کردا گیا جو کھورا کے دل گیا مسلمان آل کے یہودی ہے تو اڈی خیر ہوئے۔ میرا خیال ہے گل بالکل واضح ہو گئی، وہ یہودی آل کھورا ٹر گیا، انہاں کہ جی آٹا ادھر جاندہ ہے، آٹے دی بوری چکی گئی ہے تے وہ دے بوے کھورا ٹر گیا۔ انہاں انہوں بلایا تے وہ باہر آیا یہودی، انہاں کہا بھی تیرے گھر بھی کھورا آیا چوری دا تے اے دا کی کرنا؟ وہ سکھا جی میں چور نہیں، میرے ایک بندہ تر گیا، میرے ایک بندہ تر گیا ہے امانت دے طور تے، او دی امانت ہے مینوں نہیں پتا اس کے تو چوری کیتے، مینوں نہیں پتا او دا اپنا آٹا سی میرے علم چ نہیں، او بوری پئی یہ چک لو۔ انہاں کہا جی وہ روڑا پہ گیا کہ چور کون؟ وہ سکھا توما فلانا بندہ میرے گھر تر گیا۔ وہ پھر دو پس گل آ گئی، شک پہ گیا یا او دیتے یا او دیتے۔ ہوں جڑے انصار سن یعنی مدینے دے انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ انصاری بنی سفر ایک قبیلہ سی انہاں دا انصاریاں دا، او دے وچوں سی وہ بندہ۔ ان مسلمانوں نے اندازہ لایا بہ کے بھی کی کریے، جے تے سچی گل نکل پائے بھی چوری انہیں کیتی ہے مسلمان نے تے پھر بدنامی بہت ہے اسلام دی۔ سبحان اللہ نہیں تسان، اسلام دی بہت بدنامی تے ایک بہتر ہے کہ کھرا جو یہودی لگیا ہے کہ وہ دے پار پا چھڑو یہ چور ہے یہ چور ہے یہ چور ہے۔ لہٰذا و انصار سارے رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ پیغمبر کو آ کے کہنے لگے کہ چور جی یہودی ہوئی ہے تے جڑی میں تفسیرہ جنیاں پڑھیاں نے یہ میرے سامنے قرآن ہے، انہاں ساریاں چ لکھا ہے کہ یہ سارے مسلمان جانتے تھے کہ اصلی چور کون۔ یہ جنہیں بندے پیغمبر کی بارگاہ چاہے یہ بڑے مخلص مسلمان سن، مخلص اس واسطے سن بھی اسلام بدنام نہ ہوئے۔ میرا خیال سمجھ آ رہی جناب، مخلص اس واسطے سن کہ اسلام دے چکے حامی سن، انہوں کا خیال سی کہ کدھر اسلام بدنام نہ ہوئے، مسلمان بدنام نہ ہو۔ گل پیڑی ہے یہودی آکھن گے مسلمان چوری کرتے ہیں، یہ مسلمان چوری کرتے ہیں، لہٰذا بہت اچھی گل ہے بھی یہ پار پا چھڑو بھی یہ چور ہے یہ چور ہے یہ چور۔ میرا چور بھی آندا ہونا پہ گل مسلمان سچی پہ کر دے، میرا خیال ہے میرا بھی تو خیال ہو سکتا ہے۔
بھی میرے مگر مسلمان نے ہوں میں مردہ نہیں ہوں اللہ خیر کرے وہ جناب سرکار دو عالم دی بارگاہ جو مقدمہ آ گیا ہوں ادھے بندے آندے سن پیے ادھیوں بہتے بندے آندے سن کہ یہودی چور اور لفظ جڑے نا جی وہ میں سنبھال کے رکھے نے سید ابو العلا مودودی دے تفہیم القرآن دے سورہ نساء دی تفسیر وہ فرماندے نے کہ صحابہ کرام زور شور سے تومہ کی وکالت کر رہے تھے تو غور نہیں فرمایا مسلمان زور شور سے تومہ کی اس چور کی وکالت کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ یہودی خبیث ہے یہودی دشمن اسلام ہے یہودی دشمن خدا ہے یہودی دشمن رسول ہے یہودی دشمن قرآن ہے وہ یہودی ادھر بیچارہ مسلمان فرماتے ہیں یہودی خبیث ہے ہماری بات تسلیم کی جائے لفظ کی نے سہتیان نہ سننا ہماری بات تسلیم کی جائے کہ ہم مسلمان ہیں ہماری بات تسلیم کی جائے کہ ہم مسلمان ہیں اللہ نے فرمایا حبیب فیصلہ وہ کرنا جو تجھے دکھایا گیا ہے سبحان اللہ شکریہ ہماری بات تسلیم کی جائے کہ ہم مسلمان ہیں ایک اور باریکی ہے وہ بھی سن وہ بھی میں قرآن دے اوپر لکھ کے رکھی فرماندے نے کہ اگر حضور روح دادے مقدمہ کے مطابق یہودی کے خلاف فیصلہ دے دیتے خطرہ یہ تھا کہ جس طرح روح دادے واقعہ جڑا واقعہ ہویا سی وہ دی روح داد تے کہانی دے مطابق اگر حضور یہودی کے خلاف فیصلہ سنا دیتے تو اسلام مخالف لوگوں کو آپ کے خلاف ایک اخلاقی حربہ مل جاتا کہ یہاں تو جتھا بندی کام کر رہی ہے اور جدھر اکثریت ہو جائے حق ادھر ہو جاتا ہے اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اکثریت کی طرف حق ہو جائے سبحان اللہ یار اکثریت بھی آتی سی کہ یہودی چور ہے مسلمانہ دی اکثریت بھی آتی سی یہودی چور ہے نہیں سی ایدہ مطلب ہے ہم سچے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت پر اعتماد نہیں کرتے محمد کے فیصلے پر اعتماد جاگ دے نال میری گل ہے یار بہت شکریہ نہایت مہربانی چلو جی ایک اور نتیجہ دینے مسلمانوں کی اکثریت کیا کہہ رہی تھی یہودی چور ہے اور مسلمان چور نہیں ہے کیا مسلمانوں کی اکثریت بات ٹھیک کر رہی تھی اور جب مدینے کے مسلمانوں کی اکثریت ایک چور کے حق میں کھڑی ہو جائے تو وہ چور ساتھ نہیں ہو سکتا آپ سوچو اکثریتی فیصلے کا خلیفہ کے سمیار نہ خلیفہ نوجوانوں مہربانی کریں میں عرض کر رہا ہوں پہ غلطی ہو سکتی لیکن اصل جو آندے نے مخلص سن ذہنی طور پر مخلص سن کیونکہ اسلام نو بدنام نہیں سن کرنا چاہتے تو ذہن چاہ رہی ہے اسلام نو بدنامی تو بچان واسطے انہاں کہا یہودی تے پار پا جاؤ اے چور اے چور ایک تفسیر میں کو آئی ہے قرآن میں ساری تفسیریں پڑھی ہیں سورہ نساء دی وہ فرماندے نے کہ اتنا زور دیا مسلمانوں نے کہ حضور کو بھی شک پڑنے لگا کہ یہودی چور یعنی انہیں مطلب ظاہراً بندے دے حق چ کھلو گئے سن تومہ دے حق چ کہ یہودی چور لگتا سی لہٰذا مسلمانوں کی اکثریتی بیانات کے بعد اس نتیجے پہ نبی بھی نعوذ باللہ ساڑھے ہاں گل نہیں فرماتے نبی بھی اس نتیجے پر پہنچ رہے تھے کہ یہ سچا ہے ادھا مطلب ہے کہ ایک بندے دے حق چ روڑا پہ گیا سچا ہے کہ نہیں بندے کہہ رہے سن یہ سچا ہے تو ماں اس چوری نہیں کی تھی ادھا مطلب ہے کہ یار ایک طبقہ ایسا ہے جدے متعلق شک پہ جاندہ ہے سچا ہے یا سچا
نہیں پھر آکھو جی سچا ہے یا سچا نہیں. جس طبقے وچ تانوں پتہ ہے سیانے بندے دیکھ جی صرف دانا ٹوندے نے دانا تے یا ایڈی برکی کھا کے آندے ٹھیک ہے. جڑا 3 پلیٹاں کھا کے آکھے مینوں اج حساب نہیں لگا او دی میری گل نہیں. سیانا بندہ تے جناب جڑا پکوائی کرنے والا ہوندا ہے نا وہ تے صرف اوتے چڑھ کے آنج کر کے آندا ٹھیک ہے پک گئی. کچھ بندے برکی کھاندے یار پوری دیکھ چوں ایک دانا تے پوری بوری چوں نا انج پھکا کو لے کے بندے آندے نے ادا ریٹ اے نہیں ادا مطلب ہے پھکے تو حساب لگ جاندا. ساری بوری تو نہیں کھولی کسے پر اتلے پھکے تو حساب لگ جاندا. سسری کنی لگی یہ دوسرا ککھ کنے نے یہ پرالی کنی ہے یہ توڑی کنی ہے تے صاف کنک نہیں ایک بک نہ حساب لگ جاندا. یہ مطلب ہے کم سے کم ایک بندے تو کیٹیگری تا حساب لگ گیا نا کہ الحمدللہ مسلماناں وچ تونا پیندا ہے سچا ہے کہ سچا نہیں. سچا ہے یار بیانہ چوری کیتی ہے تو روڑا پہ گیا سچا ہے کہ سچا یہ مطلب ایک کیٹیگری ایسی ہے جہاں ٹونا پیندا نبی دے دور سچا ہے یا سچا نہیں. تے جنہاں نو اللہ میدان کھڑ کے آکھے آ سچے نے میرا خیال جوڑ تے کوئی نہیں کیا بات ہے. ایک کیٹیگری ایسی ہے جنہاں جو سچا ٹو کے لبنا پیندا ہے. گواہیاں بندوں کی گواہیوں سے سچا ہونا اور ہے مبالغے میں آگے صداقت بیانہ دینا. شکریہ. میرا خیال ہے کہ میں قریب کر دیا کیونکہ منزل لگ جائے دور ہے. اجے تو میں صرف مثال پہ دینا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے حبیب ان لوگوں کی نہ سننا ان لوگوں کی نہ سننا بلکہ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ آپ وہی فیصلہ سنائیں گے جو تمہیں اللہ نے دکھا دیا ہے. تیرا علم سننے والا علم نہیں تیرا علم دیکھنے والا علم ہے. لو جی قرآن تے ہاتھ رکھ کے کوئی عالم دین پوری دنیا دا اس ویلے دسے کہ رسول اللہ نے یہودی کو سچا کہا تھا یا مسلمان کو. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق فیصلہ یہ ہے کہ یہودی چور نہیں ہے. یہودی چور نہیں ہے یہی چور ہے جو اس کے گھر چھوڑ کے آیا تھا. یہ مطلب ہے پوری کائنات میں میرا محمد ایسا فیصلہ کرنے والا حاکم ہے کہ جو اپنوں کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتا حق کا فیصلہ کرتا اور جو حق کے فیصلے کرے وہی حاکم ہے جس کا احکم الحاکمین خدا ہے. میرا خیال ہے کہ پھر پیغمبر اعظم فیصلہ اللہ دے دیتے علم نال کیتا ہے کہ بندیاں دیاں گواہیاں نال کیتا ہے. گواہیاں نال کیتا ہے. نبی حاکم ہے سن جی شکریہ نبی حاکم ہے سن. لوگ گل سنو جی ادو نشیروان دی حکومت ہوئے حکمران ہو سی کہ حکمران ہو سی کہ حکمران ہو سی جنہیں بھی حکمران سن اسی کسے نو حکمران نہیں مندے اسی نبی نو حکمران مند. تہاڈا کی خیال ہے کہ نبی دے دور وچ کوئی نشیروان بادشاہ ہوئے او بادشاہ ہوئے او بادشاہ ہوئے اساں حاکم کینوں مننا جی. بسم اللہ جناب غلام عباس صاحب تشریف فرما ہو گئے. بسم اللہ جزاک اللہ. تو جو ہے جناب میرے کو اجے ادھا گھنٹہ ہے جی ادھا گھنٹہ میرے کو اجے ہے. بسم اللہ جزاک اللہ. میں جلدی جناب نو ممبر دینا. یہ مطلب اس دور چ نبی دے دور چ اگر کوئی حاکم ہوئے لوگاں دا حکمران میرے نال بول کے دسے مجموعہ کہ اسا حکمران کینوں من بولو بولو جی نبی پاک نو کیونکہ اللہ کے نزدیک جو حاکم ہے وہ بنایا ہوا ہے احکم الحاکمین کا. یہ مطلب ہے دا جڑا گواہیاں دا دا ہوندا ہے گواہیاں دا ہوندا ہے نا گواہیاں جھوٹیاں دے کے تے بندے مقدمے غلط کرا دیندے نے. یہ مطلب ہے جھوٹیاں گواہیاں دا دا دنیا دے حاکم نو لگتا ہے دین دے حاکم نو نہیں. مہربانی بہت شکریہ. دنیا دے حاکم ڈی ایس پی صاحب دے سامنے جا کے جھوٹے گواہ پیش کر دیو تسی جا کے ایس پی دے سامنے جھوٹے گواہ ڈی پی او سامنے جھوٹے گواہ لے جاؤ وہ قرآن چکی جان جھوٹی گواہی دے جان مقدمے لوکاں دے غلط ہو گئے نے یہ جھوٹے گواہاں دی وجہ تے. یہ مطلب ہے یہ حاکماں نوں دا لگدا ہے تے جڑے احکم الحاکمین نے بنائے نے انہاں نوں دا تہاڈی خیر ہوئے نہیں لگدا. یہ مطلب ہے مصطفیٰ پھر دنیا کے بنائے ہوئے حاکم ہیں یا اللہ کے بنائے ہوئے
اللہ کا اتھے ہی مک گئی یہ ساری مجلس، سارا مجمع ایک باری میرے نال تعاون کرتا ہے کہ حاکم وہ نہیں جسے دنیا بنائے، حاکم وہ ہے جسے حاکم اللہ بنائے۔ اگر یار سارا زمانہ من گیا ہے کہ مصطفیٰ اللہ کے بنائے ہوئے حاکم تھے، بندوں کے بنائے ہوئے حاکم نہیں، ہن قرآن تے ہاتھ رکھ کے علماء دسن محمد سیٹ تے محمد دی سیٹ تے کیسا حاکم ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب، ہو گئی یہ مجلس۔ مولا تو ایک دلیل ہی دینی ہے، ساڑھے کو دلائل ہی کیا ہے اور کی اور آیت پڑھیں۔ اللہ مہربانی۔ لو جی سورہ نساء دی ایک تو ہو رہا ہے، سن لو سورہ نساء جی آج مک جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اے لوگو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ حکم کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ کون ہے؟ حاکم، حاکم حاکم الحاکم ہے۔ کیا حکم دیتا ہے؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتیں اس کے پاس رکھو جو امانتوں کے اہل، امانتیں اس کے پاس رکھو جو امانتوں کے۔ اللہ دیا بندیا ماڑی بی بی ایل کمیٹی پائی ہوگی تو چوری ہو جائے تو رونا ہی ہے جمن والے نوٹ کی تو بنا کمیٹی پان لگیا سوچ پہن میری یہ بھی انہیں جو بھی ہے کہ نہیں۔ کئی بچاریاں کمزور مستورات آدھی نے میرے کمیٹی پا لو، بھئی ٹھیک ہے کمیٹی ادھر چلی گئی، پہلی کمیٹی انہیں رکھنی ہوتی ہے۔ میرا ہر میں پاکستان چاہیے تو ہی تاج آئے ہو سارے، پہلی کمیٹی جڑی کمیٹی پاندی نہیں مستور وہ رکھتی، وہ پھر پہلی کمیٹی تو استعمال کر لی، اس 50,000 ہو گیا، لاکھ ہو گیا، 2 لاکھ ہو گیا، استعمال کر رہی ٹھیک ہو گیا، اگوں پھر اس کمیٹی لینی نہیں ہے نا، ایک تیرے سامنے نہیں 2 وہ دے گھر جو رکھنو تھا کوئی نہ ہوئے تو چوری ہو گیا ہے۔ تے میرا خیال ہے کہ بجائے وہ کوسن دے تو کتھے لے گئی تو کی کیتا ہے، جے قرآن پڑھیا ہوئے اللہ فرماندہ ہے امانتیں اس کے پاس رکھو جو امانتوں کا اہل، جیڑا اس قابل ہی نہیں سامبڑ جوگا ہی نہیں وہ دے کو پہلا امانت رکھن دی لوڑ کیڑی۔ ٹھیک ہے جناب، یہ دا مطلب ہے آج بینک نے تو پتہ ہے بینک ذمہ دار ہوتا ہے، اگر بینک کی ڈکیتی ہو جائے تو وہ یہ نہیں آ کس بینک والے آندے اچھا جی معافی دے چھوڑا تواڈے پیسے چوری۔ میں نہ بینک کی ڈکیتی ہو جائے سنگل بھی بچے نے کنے کنے بڑے دروازے لگے ہیں، ایک ایس پاسے دا دروازہ ایک ایس پاسے چندرے بجے نے ایڈی موٹی وہ سیب دی چادر ہوندی ہے جی پتہ نہیں کنے گیج دی تے باہر ریفل والا بھی کھلوتا ہوتا ہے، 3 چابیاں ہوتی ہیں، مینیجر کو وکھری وہ کو وکھری کیشیئر کو، کی اتنا نظام ہے۔ ڈکیتیاں اتنے بھی تہاڈی خیر ہوئے ہو جاندیاں کیونکہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نا اتنے پیسے پے، یہ تو مطلب جتنے پیسے پے ہون سارے جہان نو پتہ ہوئے اتنے ڈکیتی دا خطرہ ہوتا ہے نا۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ، یہ سارے مکے دے پیسے مصطفیٰ دے گھر سن، یہ جڑی ڈکیتی نہیں ہوئی ہے گارڈ کون کھلوتا یار؟ سارے مکے دی امانتاں پیغمبر دے گھر سن، امانتیں وہاں رکھو، امانتیں وہاں رکھو جو امانتوں کے اہل ہیں۔ یہ مطلب نرا بھلا مانس ہونا ضروری نہیں، نرا امین ہونا ضروری نہیں، بندہ ڈنڈی پٹی میں تے قائم ہوئے نا۔ یہ مطلب ہے بینک چ ڈکیتی ہو جائے تو بینک والے منصور والی آ جان جنہ جنہ دا اتنے اکاؤنٹ ہے آخر معافی دے، وہ کی پہ کر دے اللہ دے بندے ہو۔ یہ مطلب بینک ذمہ دار ہوتا نا، بینک ذمہ دار ہوتا نا کہ ڈکیتی ہو جائے تاں بھی پیسے دے گا، چوری ہو جائے اے صدقہ جمع تاں بھی پیسے دے گا، بینک کو اگ لا دے تاں بھی پیسے دے گا۔ اینا یقین سے کافر نو بہت مصطفیٰ تے کمال ہے بھائی، اینا یقین سے کافر نو مصطفیٰ تے۔ یہ مطلب سرکار دو عالم صرف امین ہو نہیں، امین ہونے تو علاوہ حضور دی ایک حیثیت بھی ہے سی کہ انہیں پیسے گھر رکھن تے ڈکیتی نہ ہوئے۔ بندے سمجھتے ہیں کھورے نبی نے اپنی جان بچانے واسطے علی نے لٹایا ہے، خبردار امانتوں کی حفاظت کے لیے لٹایا، امانتیں اس کے پاس رکھو جو امانتوں کے اے تہاڈی خیر ہوئے اہل ہے۔ یہ مطلب پورے مکے کی نظر میں محمد اہل تھا، محمد کی نظر میں علی ہے۔
مکرم آؤندے رہنے شاید تھے وزیر آباد بہت آئے نے سید صابر حسین نقوی وہ فرماتے سن لوگوں خود سوچو اللہ فرماتے ہیں امانتیں اس کے پاس رکھو جو امانتوں کے اہل ہیں وہ فرماتے سن جو مصطفیٰ مشرکوں کی امانتیں غیر اہل کے ہاتھ میں نہیں دیتا وہ سارا دین کسی نہ اہل ہو گیا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ اور سنو جب تم فیصلہ کرو نا جب حکم کرو لوگوں کے درمیان تو عدل سے حکم کرو عدل سے حکم کرو نبی نے وہ چوری والا حکم عدل نال کیتا ہے کہ لوگاں دی گواہیاں تے کیتا عدل نال کیتا ہے اے دا مطلب ہے مصطفیٰ کی جگہ پہ ہم بلا فصل بھی ایسے ہی عادل کو مانتے ہیں سبحان اللہ مولا تعالیٰ جزا دے وے ایسے ہی عادل کو مانتے ہیں اچھا حکمران ہے نا دنیا دا حکمران اے الگ کر میں اللہ دی حاکمیت دی گل کر رہے ہیں اللہ دے بنائے حکمرانہ دی گل کر رہے ہیں اس واسطے پھر اگلی آیت اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم لوگوں اللہ کی اطاعت کرو اسے حاکم مانو اس کے رسول کی اطاعت کرو اسے حاکم مانو اور تیسرے وہ لوگ تمہارے حاکم ہیں جو تم میں حکم دینے کا حق رکھتے جو تم میں حکم دینے کا حق ہے غلام عباس صاحب میرے تو بعد پڑھن دا حق رکھتے ہیں اس واسطے حق رکھتے ہیں کہ پہلی گل تے آپ نہیں آئے دوجی گل ہے کہ بانیاں دے کہن تے آئے تیسری گل ہے دسیا گیا پہ یہ تو بعد تو سب پڑھنا یہ مطلب ہے نکلیا پہ انہوں جو یقین ہے کہ یہ تو بعد میں پڑھنا ہے بانیاں آکھیا تو سب پڑھنا انہوں کی لوڑ ہے بندے بندے نو آکھن دی انہوں آکھو میں نے پڑھا رہا سبحان اللہ انہوں نے اندر کانفیڈنس ہے پہلے تو بعد میں پڑھ یہ مطلب ہے جدے نال گل ہوئی ہوگی نا وہ بندے بندے دے بوئے تے نہیں گئے سبحان اللہ جدے نال گل ہوئی ہوگی نا تو ہی ہے انہوں تھاں تھاں جان دی لوڑ نہیں اور پتہ لگا جے علی بوئے بوئے تے جا کے ووٹ کیوں نہیں پوچھا مولا تعالیٰ جزائے خیر دے علی جانتے تھے کہ بلا فصل میں ہوں اگو مصیبت ہے کہ ساریاں گلہ یہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے کیڑی کیڑی گل دسی جائے لوگ آندھے ہیں حضرت علی جے خلیفہ سن تے بندیاں منیاں کیوں نہیں سورہ عراف ہی تے سورہ عراف دے اتے ہاتھ رکھ کے دس حضرت موسیٰ نے کوتور تے جان لگیا کسی لکھ خلفنی فی قومی ہارون تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے بندیاں منیاں بندے تے بچے نو پوچھنے لگ پہ سکے یہ مطلب ہے جسے نبی خلیفہ کہہ دے اسے کوئی مانے تب بھی خلیفہ وہ ہوتا ہے نہ مانے تب بھی خلیفہ وہ ہوتا ہے اول الامر کی نو مندے نے ایتھے جناب ایک لطف ہے اس اول الامر تے بھی رہا نبی تے اللہ تے اختلاف کوئی نہیں حاکم اول الامر نو مننا ہے پوری دنیا دا تے ساڈا بنیادی اختلاف کوڑا نہیں بنیادی اختلاف علم نہیں بنیادی اختلاف تراویاں نہیں بنیادی اختلاف کنڈے نہیں خدا دا نا جی بنیادی اختلاف ہے کہ مصطفیٰ تو بعد اساں اول الامر کنو منیا تے زمانے نے کنو بس ایتھے مکان نہ اساں صاحب امر کنو منیا زمانے نے کنو منیا انہاں فرمایا جیڑا حاکم وقت ہوئے جیڑا ہی آ جائے جیڑا ہی آ جائے جیڑا ہی آ جائے سانو لوگ اندر تانوں کی خطرہ جی جیڑا ہی آ جائے تانوں کی ہے میں کہا سانو خطرہ ہے جیڑا ہی آ جائے اگر ہو جائے نا تو وجہ یزید بھی آ جانا ہے اے اللہ دے بندہ جیڑا ہی کیوں آ جائے صاحب امر لوگاں نے منیا حاکم وقت نو جی میں ایس ویلے حاکم وقت شہباز شریف صاحب نے یا زرداری صاحب نے اے اس صاحب نے اول الامر میں دوے چلو یارہ حاکم وقت نے مدینے ایک مولوی صاحب ہوندے نا تو انہوں پتہ سبز رومال والے سبز نہیں سفید رومال والے وہ مسئلے دس دن لوگ ہیں بہت نہیں دیکھے نیٹ دے ہوندے انہاں کسے اہل سنت دا پیر گیا سی نال مرید صاحب انہاں آکھیا بھی اے کون ہے مرید کدے انہاں نے اسلام تے پیری مریدی آئی نہیں اسلام چ پیری مریدی اسلام چ کسی عام بندے دی بیعت بھی نہیں کرنی عالم کدی کرنی ہو سکے حاکم وقت دی کرنی وہ بندہ لگ گئے میرے کو دی ویڈیو ہے ہو سکے پھر شہباز شریف دی بیعت کر لی حاکم وقت ہوئی ہے
بس اینی گل ہے تو توجہ فرمائی. یہ مطلب ہے کدھر نہ کدھر نا حق بولتا ضرور ہے، مکہ ہوئے یا مدینہ ہو. دیکھو اصول دی گل ہے، اگر حاکم وقت وقت دا ہی حکمران ہوتا ہے تو جنہیں سارے تے ہوندے نے سارے حاکم وقت ہوندے نے، پھر سارے اول الامر ہوندے نے. قرآن دی قسم بنیا سوچیا نہیں، جنہوں بندہ اول الامر من جانا او دے خلاف احتجاج حرام ہوتا ہے. وہ پٹرول مہنگا کرے سستا کرے، چینی مہنگی کرے سستی کرے، تسی گل کو نہیں کر سکتے کیونکہ صاحب امر. ساڈا قصور ایک ہی ہے جی دی وجہ تو لوگاں کندھاں تے کافر لکھے کہ اسی حاکم وقت نو اول الامر نہیں منتے. ہاں انہوں دنیا دا حکمران مننے ہاں، حکومت بھی انہوں دی مننے ہاں، اسی انہوں دا احترام بھی کرنا. کی صلاح اندر جانا جی احترام نہ کی صلاح کی تھی میرے منہ لگو احترام نہیں جا کرنا. ہاں احترام کرنے الحمدللہ احترام کرنے ساڈے حکمران نے ساڈے مہربان نے. ہاں ایک گل ہے انہوں کی حق بنتا ہے، یہ اصلی حکمران نہیں اصلی حکمران ہوگا جنہوں اللہ حکمران بنا. ساڈا ایک مطالبہ ہے کہ جب آپ وہ حکمران نہیں جو اللہ بناتا ہے تو ان کے تابع ہو جاؤ جنہیں اللہ بناتا ہے. صدقہ جامع آباد رہو جی دانا مجمع بہت شکریہ کرنا انہوں نے اتباعی کر جو جنہیں حضرت امام حسن نو اللہ بنایا، مد مقابل نو اللہ نہیں بنایا. ہو سکے حکومت میں کرنی ہے. حضرت امام حسن دی پوری دنیا تے صلح دی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم حکومت چھوڑتے ہیں، حکومت کرتے رہو لیکن وعدہ کرو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرو گے، محمد کے حکم کی خلاف ورزی اور قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرو گے. یہ مطلب ہے کہ جنہوں اللہ نہ بنائے بندے بنان وہ کم از کم انہاں دی پیروی کرے جنہوں اللہ بنائے. ہم اول الامر کنوں آکھیا نے وہ فرماندے نے وقت کا بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اول الامر ہوتا ہے. آپ ہی لکھیا نے میں کولوں تے گل ایک دن کرنے لگا جی اے جناب ٹائم قریب ہو گیا. فرماندے نے اختیار والے کو بادشاہ کہتے ہیں اور جو بادشاہ ہوتا ہے وہی حاکم ہوتا ہے، اس کے حکم پر چلنا ضروری ہے. جڑا بادشاہ ہوئے تو حکم تے چلنا ضروری. پریشان نہیں ہو، اگلی آیت میں ساری مجلس ہے آگے خود ہی لکھا ہے آپ میرے سامنے لکھا. فرماتے نے ہاں ایک بات ہے، اس حکمران کا حکم اس وقت تک مانو جب وقت وہ اللہ اور رسول کے حکم میں رہے. کیا بات ہے بھائی، جب تک وہ اللہ اور رسول کے حکم میں رہے. جب اللہ اور حکم کے رسول سے نکل جائے پھر وہ حکم کرے بھی تو حکم ماننا ضروری نہیں. کیا بات ہے سب مسلک دی جنہوں حاکم مننا ہے وہ دھیان نہیں رکھنا ہے. گل ہو رہے پہنچی ہے کدھرے کے نہیں وہ جنہاں حکم مننا ہے نا وہ دھیان نہیں رکھنا ہے کہ کدوں اللہ دے حکم دے بیچے کدوں اللہ دے حکم دے نہیں. کیا بات ہے پوری دنیا میں اول الامر ہوئے جدا دنیا دھیان رکھ دیئے اسی اول الامر انہوں ماننے جڑا ساڈا دھیان رکھ دے. کیا بات ہے بہت شکریہ کرنا. یہ مطلب کنوں ہونا چاہیے اول الامر جدا پوری زندگی اللہ تے رسول دے حکم دے مطابق گزارے اور جو پوری زندگی اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق گزارے مذہب اہل بیت میں اسے معصوم کہتے. میرا خیال سی کہ آیتاں اور پڑھا لیکن ہون میرا دل کرتا ہے پہ مکان واسطے نہ مجلس چونکہ ٹائم اینا ہو گیا پہ ہون میں مجلس مکانی ہے. اساں ہر دور بچنا جڑے مذہب شیعہ نو رکھ دینے تشیع اساں حکمران منے احکم الحاکمین دے مقرر کرتا. اگر کوئی مد مقابل کوئی ایسا آ گیا جنہوں دنیا نے بنایا ہے پھر اساں دے وچ یہ ویکھیا ہے کہ کیا اس کے پاس احکامات وہی ہیں جو اللہ اور رسول کے احکامات ہیں پھر اسی دا احترام کریں گے. بہت شکریہ قبلہ. اتنی واضح گل کون کرے گا اسی کریں گے انشاءاللہ. اسی تو انہوں پتہ ہے حکومت یزید کرتا رہا ظاہراً اسی حاکم شبیر نو من دے. اور یار جنہی مختصر کرنا ہے تو مختصر میں با غلام با سب نہیں کر سکتا. اے راتوں رات انہیں ہور نے دین نہیں بدلیا حکمران بدلے. ہور نماز بدلی ہے ہور روزہ بدلے ہور حج بدلے ہور نے کی بدلے حاکم بدلے. یہ مطلب ہے حاکم غلط ہو تو بندہ یزیدی ہو جاتا ہے، حاکم ٹھیک ہو تو بندہ حسینی.
دسنا چاہ رہا امام رضا نال منسوب ہے. مولا دا آمد بھی ہے, مولا دی یہ شہادت بھی دسی گئی ہے, لیکن وہ سفر بھی ایک روایت موجود ہے, لیکن مولا نال منسوب ہے. یہ جنہ آخیا نا خالی مہینہ خالی مہینہ, یہ کوئی گجران دے بندے سن میرا خیال. کھاندے پیندے جنہوں نے عید الفطر تے بھی چنگا کھادا نے رج کے, تے اگوں عید الاضحیٰ تے کھانا رج کے, جڑا بچکار ہے انہوں کا خالی. اے کوئی نہیں خالی, انہوں خالی مہینہ کئی پرانے بزرگ سنے شادیاں نہیں سن کرتے خالی جی. وہ جڑے حضرت موسیٰ کو طور تے گئے سن 3 دن, وہ یہی 3 دن سن خالی نے. 3 دن اے سن تے 10 دن اگلے 40 دن ہو گئے. اگلے ذوالحجہ تے 10 دن پا کے 40 دن بن دینے آ مہینہ ساجے جد حضرت موسیٰ کو طور تے گئے نے. اور میرے منہ لو ویکھو تو میں اگلی گل کروں, انہوں خالی انہوں آکھیا ہے جنہ ہارون نو خلیفہ نہیں سی منے. کیا بات ہے, انہوں آکھیا موسیٰ ٹر گیا خالی ہے, موسیٰ ٹر گیا خالی ہے. اے خالی انہوں واسطے میں جنہ ہارون نو خلیفہ نہیں منیا. تے آج خالی وہ آندے نے جنہوں نے پتہ ہے محمد آکھیا سی یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ تھا. اے خالی نہیں, اس مہینے چ خلافت سمجھ چاہوں دی. اے خالی امام رضا نہ منسوب ہے. تو انہوں پتہ ہے وقت دا حاکم اس دور چ مامور رشید سی, تے اللہ دا حاکم حضرت علی رضا سا. اللہ دی طرف حاکم کون سی؟ مولا رضا علیہ السلام. تے لوگاں لو حاکم مامور رشید. سننا ایک چھوٹی جی روایت ہے میرے کو موجود ہے, زندگانی ہے امام رضا. ایک کتاب لکھی ہے جنہوں نے نماز پڑھاندے نے امام رضا دے روزت. حمید بن مہران ہوتا نا سی یہ دے مشیر دا. تو انہوں پتا مشیر ادو مڑتے ہیں جدو بندہ پائے لگے, مشورہ دینے والے چکتے رہتے ہیں تہاڈی کیا بات ہے, تہاڈی کیا بات ہے, پٹھو تے مقدمہ ہو گیا. تے جڑے مشیر سانوں لگے آکھن جی تہانوں کی پرواہ ہے, میں کسی ایف آئی آر لگا جڑی ہے, تسی پٹھو ہو, امریکہ تہاڈے پیچھے, سعودیہ تہاڈے پیچھے, آپ پھانسی لوا کے چھڈیا سا. انہوں بھی بڑے بڑے مشیر نے عمران خان نو جڑے آندے نے. ایک گل دیکھیے تہاڈی نیازی صاحب, جتے تسی اڑ جاؤ نا تسی پیچھے نہیں ہٹدے, مروا کے ساہ لین. کوئی گل کرو نرمی دی, کوئی حساب رکھو خدا دا نام. مشیر تہانوں بھی کچھ مشیر ہوندے جڑے تسی 3 قصیدے اوتھے رکھ کے پڑھ دیو تو مگروں آندے نا فوق دا سناؤ تاکہ فوت ہو. او خدا دا نا جے مشیران دیا کرے اپنا صاحب رکھنے تو مشیر جی رکھنے بڑے چکو ہوندے چک دیں. حمید بن مہران دا مشیر سی امام رشید دا, کول بیٹھا سی ایک دن. اے کہن لگا کہ رضا دے بڑے رولے نے امام رشید, جس حاکم نو اللہ دا حاکم کھٹکدا ہوئے نا جھوٹا ہوندا جی. او سکے مدینے مکے حج تے جانے ہیں, وہ تے ساڈا رولا نہیں, اتھے رضا دا رولا. وہ چنگا ہوندا تے آندا وہ اہل بیت جو ہے چھڈو پر ہے نا, وہ سیانا ہوندا تے آندا وہ اہل بیت. لیکن یہ تے گل کر وہ آکھن گا جی اصل گل لے وہ دا تقوی بڑا مشہور ہے, وہ معصوم مشہور نے, گزارا کردے نے. تے بیوی جو ہوئے امیر کر دی, وہ کرے فرمائشاں, پھر ویکھائیں کہ میں گزارا کر دے. کیونکہ بی بی فرمائشاں کر دی مطمئن کاٹی ہوندیاں نے. یہ جڑی نبی تے کر رہا ہے کہ مطمئن ہوئی نا صرف خدیجۃ الکبریٰ. یہ جڑی حیدر کر دے عالم فقیری وچ بھی مطمئن رہی ہے. فقیری تو مراد ہے نہیں, غریبی فقر, ہر شاید تقسیم کر دیں آپ کہہ رہے ہیں. وہ مطمئن بی بی دا نام بطور. وہ کہنے لگا انہاں جڑے ہوندے نا جی اہل بیت والے, انہاں دے گھر کو بی بی چنگے پہلے کر دی جائے نا, وہ بڑیاں بڑیاں فرمائشاں کرے, آپ ہی رولا پہ جائے گا. کہنے لگا کوئی کر, آندا رضا دی بارگاہ کوئی ایسی بی بی کرو جڑی بہت امیر کر دی ہوگی تو فرمائشاں کرے, ویکھاں گے وہ کیویں باغاں چ مزدوریاں کر کے فرمائشاں پوریاں کر دیں. امام رضا دے متعلق وہ آندا ہے کوئی بندہ لب بہت امیر, تو مشیر کی آندا ہے, ہو سکے تہاڈے تو امیر کیڑا تو ہی دے دیو.
ٹھیک ہے انہیں بیٹی تی استخاری واسطے امام دی بارگاہ درخواست کی تھی انہیں آکھا جی میں بیٹی تو اڈو دینا چاہنا تو اڈی زوجیت امام آکھا ٹھیک میں جیڑا بندہ سوچتا نا پیٹے ظالم دی تھی قبول کیوں کی تھی پہلا میں نے ایک کوئی جملہ سنے رضا نے ماموں رشید کی بیٹی کو چیلنج سمجھ کے قبول کی یہ دو بات تو میں بحث ہی نہیں کرنی بس ٹھیک ہے سمجھداروں تک گل میں چیلنج سمجھ کے قبول کیتا وہ بی بی چلی گئی کوئی بھی نہ جی ککھ بھی نہ کوئی شکایت نہیں آئی کوئی شکایت نہیں آئی جہاں دو جہان دا وارث سی اللہ دیا بندہ احکم الحاکمین دا حاکم سی روڑا ہی کوئی نہ کوئی شکایت نہ آئی تک دن بیٹھ کے وکھنے لگا وہ یہ رشتے میں بابا دیر ہو گئی یہ تو شکایت کوئی نہیں کیتی بچی ہو سکا غلطی ہو گئی ہو سکا جو بادشاہ غلطیاں کرتے ہیں وہ تو بارش رک جاندی تاں ہی تو مین نہیں پہ پہندہ ہو سکا وہ لانتیا ساگ بھی تو کرایا ساگ بھی تو کرایا تو کو میرے تے پاس چھڑی پھر میرے کو غلطی ہو گئی ہے یہ بارش قید پہ گیا بارش نہیں ہوئی ہو سکا ایک علاج ہے یہ رضا نو صد کے آنکھ پہ دعا کرے تو بارش ہوئے بارش نہ ہوئی تو روڑا پا دیا کہ جی کوئی نہیں گل کوئی نہیں گل کوئی نہیں گل وہ امام رضا نو سدیا کہنے لگا حضرت امام رضا نو کہ بارش ہو سکتی ہے میرے مولا مسکرا کے فرماندے وہ کام کون سا ہے جو نہیں ہو سکتا صدقہ جاواں کہنے لگا نماز استقصاء پڑھا دیو نماز استقصاء ہوتی ہے بارش واسطے دعا کیتی جاندی میرے مولا نے فرمایا ٹھیک ہے میدان وچ اعلان کر اوتھے دعا کریں وہ میدان اعلان سرکاری ہویا ہوگا کیڑا بندہ پیچھے رہنا پوری دنیا کو 1.25 لاکھ دے قریب بندہ لکھیا اکٹھا ہو گیا میدان وچ اے لفظ نے یہ سنا کے میں اجازت لینا میرے مولا نے فرمایا کہ ممبر لایا جائے جدو انہاں دے سامنے کو 1.25 بندہ اکٹھا ہو جائے نا اے ممبر نہ ہوئے تو بنوا نہیں دے سبحان اللہ میں صاحب عمر دی گل کر رہا ہوں حاکم الہی دی گل کر رہا ہوں ممبر تاکہ میرے مولا نے جی اے لفظ آکھے نا جی اے لفظ بھی میں جناب دے سامنے پڑھ دینا اے لفظاں دھیان رکھنا ہے دے وچ کتنا درس ہے میرے مولا نے کہا دعا کرو میرے مولا نے ہاتھ دعا دے اٹھائے تے فرماتے نے بارے الہ یہ سن دو بارے اس خاندان کو جب ممبر ملا ہے پہلے انہوں نے توحید منوائی ہائے ہائے یہ کوئی لفظ کافی ہے بارے الہ تیری ہی ذات ہے جس نے ہم اہل بیت کے حق کو عظیم قرار دیا سنو گے میں تھوڑا ٹائم باقی 7 منٹ باقی معاف کرنا انہاں دے بچی مکا دیں فرماتے نے بارہ الہ تیری ذات ہی ہے جس نے ہم اہل بیت کے حق کو عظیم قرار دیا یا علی مدد دا مسئلہ حل ہونے لگا یا دھیان نہ سننا جی میرے مولا فرماتے ہیں ہمارے حق کو تو نے عظیم قرار دیا تاکہ جو تیرے حکم کے مطابق احکم الحاکمین سنچے میرا موضوع سنچے جو تیرے حکم کے مطابق ہمارے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں ان کو حق مل جاتا ہے کہ ہم سے مدد مانگیں کیا بات جو تیرے حکم کے مطابق ہمارے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ ہم سے مدد مانگے یہ کا مطلب ہے جو ان سے مدد نہیں نہ مانگ رہا وہ اللہ کے حکم سے ان کے دامن سے وابستہ ہی نہیں ہے پھر فرماندے نے اور ان کا حق بنتا بارے الہ یہ بارش کے خواہاں ہیں اور میرے پاس آئے خواہاں بارش کے ہیں اور آئے میرے پاس ہے وہ رحمت بھیج جو زحمت نہ ہو میرے مولا دی دعا دے ہاتھ جے تھلے نہیں سنائے کہ آج بدل این جائے جی میں کنیاں پائی ہیں اگے ہی آج تے بدل آئی تھے ایک دم جدوں سکے تے بدل بن جائے روڑا پہ جاندہ ہے وہ لیلہ اندر بنی ہو مجیاں کوٹھے دے جے ہوئے پچھلی تار تے کپڑے سکنے پا جاؤ روڑا پہ جاندہ جیڑے میرے بدل ایک دم بنے ہیں 1.25 لاکھ بندے چ روڑا پہ گیا او ایتھے میرا اونٹ سی ہوئے او ایتھے ساڑے لیلے سن روڑا پہ گیا بدل ایتھے ایسی امام نے فرمایا رکے رہو یہ یہاں نہیں برسے گا
لفظی موجود نے کہ 10 باری بدل آیا جی، 10 دفعہ، 10 بار مسلسل، 10 بار آسمان بادلوں سے بھرتا رہا اور امام کہتے رہے یہ بھی نہیں برسے گا، یہ بھی نہیں برسے گا، یہ بھی نہیں برسے گا۔ 11ویں مرتبہ بادل آئے تو امام نے فرمایا یہ برسے گا۔ جدوں پھر روڑا پیا نا ادو امام نے فرمایا رکے رہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں یہی خطرہ ہے نا ہمارے کپڑے بھیگ جائیں گے، ہماری اونٹنیاں ڈر جائیں گی، ہمارے دمبے کمزور پڑ جائیں گے۔ میں نے رحمت مانگی ہے، زحمت نہیں۔ کیڑے بندے سن رہے ہیں؟ امام نے فرمایا رکے رہو، جب گھروں میں پہنچ جاؤ گے تو برسے گا۔ وہ ایتھوں ٹر جاؤ متواتر نہیں برسے گا، ایک گڑے بھر جن گے، تواڈے چمڑے دے ٹپ بھر کتن گے، جنی لوڑ ہے انی وسے گا۔ میں رحمت منگی، سیلاب نہیں آئے گا۔ دوسرا کسی دے کپڑے بھی نہ بھیجن، وہ بندے گھراں چ وڑ گئے کہ اندر جاواں گے تے وسے گا۔ 5-7 منافق باہر پھردے سن کہ ساڈے تے 2 کنیاں پی جان تے اسی آکھیے ساڈے تے کپڑے برباد ہو۔ جان کے یہو جہ بندے ہر دور چ ہوندے وہ جان کے باہر پھرن کہ ساڈے کپڑے پھرن بھیجن تے اسی آکھیے ویکھا ساڈے تے برباد ہو گئے نے، آندے سن رحمت منگیے۔ وہ اندر نہیں سن جاندے، انہاں نوں مومناں نے جتیاں مار کے اندر کھڑے ہیں۔ او لانتیو اندر آؤ گے تے وسے گا، وہ اولے نمبر ہے۔ کوئی اندر بڑھ گیا تے میہ وسیا، او میہ وسیا تے روڑا پہ گیا، واہ واہ رضا، واہ واہ رضا، واہ واہ رضا، مرحبا رضا۔ وہ جڑے روڑا مکانا چاہتے سنو بہتا پہ گیا۔ حمید بن مہران نو سد کے نا مامو رشید نے اے ہو سکیا ہن کی ہے، ہو سکیا ہن ہور کام خراب ہو، پہلا ساک دے کے کام خراب ہوئے، اگے دعا منگوان چ کام خراب ہویا، ہو سکیا ہن کی ہویا ہے۔ یہ بڑا سواد آیا لفظ پڑھ کے، ہو سکیا ہن گھر کا روڑا پہ گیا ہے، یا وہ دی رضا ہے یا وہ دی رضا۔ ہو سکیا ہن مشیر باز نہیں ہونے آندھا ہن بھی ساتھ میں گل کر۔ امام نو بلایا تے پرے دربار سے کہنے لگا اے تساں کی روڑا پوا دیتا بارش میں لے آندی کدوں بارش؟ یہ تے اگے ہی ہوندیاں ہوندیاں نے اس بارے بارش۔ سبحان اے اس بارے اگے ہی ہوندیاں سن، قدرتی ادن کدھر میہ آنا سی، ایویں سبب لگ گیا تے بارش قدرتی آ گئی تے روڑا آئے تیرے ظرف تو صدقے۔ میرے امام فرماتے نے میں نے کب کہا کہ میں نے بارش برسائی ہے؟ ایک بندہ خدا نے دعا کی، تو غور ہی نہیں فرمایا تیری قسم نصیب کی، ایک بندہ خدا نے دعا کی اور خدا نے قبول کی۔ وہی ہے جو مالک کائنات ہے، وہی ہے جو احکم الحاکم۔ آباد رہو جی، موضوع سننا، وہی ہے وہ احکم الحاکمین ہے، یہ اسی کے حکم سے ہوا ہے۔ وہ ایڈا شرارتی سی، آکھن کا دیکھ لو وہ تے 1.25 لاکھ بندہ دعا پہ کرتا سی تے اندر ایک بندہ خدا نے دعا کی۔ ایتھے امام نو جلال آیا جنہ اللہ کو ہاتھ چک کے دعا کر کے بارش منگوائی سی نا۔ میرے امام فرماتے ہیں اے دشمن خدا تو چاہتا کیا؟ اے دشمن خدا تو چاہتا کیا؟ کہنے لگا چاہتا یہ ہوں کہ اگر بارش تیرے حکم تیری دعا سے آئی ہے تو یہ قلیم پہ جو شیر بنے ہوئے ہیں ان سے کہہ دے کہ مجھے کھا جاؤ، ان سے کہہ دے کہ مجھے کھا جاؤ۔ لطف لینا چاہیے جڑے امام ممبر تک لوگ کیا کسی نا بار الہا، بار الہا، اب نہیں، اب اسی اللہ کے احکم الحاکمین کے دیے ہوئے اختیار کو میرے امام نے استعمال کرتے ہوئے بار الہا کہنے کی بجائے دھاگوں قلین میں جڑے ہوئے شیر سے فرمایا دیکھ کیا رہے ہو، کھا جاؤ اس ملعون کو۔ وہ قلین جو شیر اٹھے ہونا جڑی لڈو بیٹھی ہے، لڈو جدتے وہ سب بنیا ہوں، وہ لڈو بندے کھیڑ دے ہوں، سموسے رکھے ہوں، پیپسیاں رکھیاں ہوں، تے لڈو والا سب توڑ کے باہر آ جا لڈو تو۔ میرا خیال لڈو چھاتروں بجے گی، گولیاں بانتے ادھر جان کے بندے وہ جڑے بڑے قلیم چو شیر نکل کے انہوں کھان لگ پیا نا، تے ادھے بندے ایس کند نال ادھے ایس کند نال، تے مامو رشید ممبر دی آخری پوڑی تے نا پیراں پار، تو اندر پیراں پار دا پتہ ہی آخری
سیڑھی تے ہاتھ پا کے پیراں باہر بیٹھا سی وہ شیر پہ کھاندا سی ہن سامنے پہ وہ چبدا سی اس نجاست کو شیر نے اس طرح کھایا کہ ایک خون کا برا قطرہ زمین پہ نہیں گیا اگلی گل کوئی سواد والی ہو میرے لو ویکھ کے جدی نظر کمزور ہے وہ صرف دھیان نال سنے جہاں ویکھ سکدا ویکھے ایک کھا کے نا یہ شیر نے اوتھے بیٹھا سی نا انج کر کے اکڑو انج بیٹھا سی آنج اس کیتا جی آنج یہ میں آپ پڑھے یہ آنج امام ہوتے سن اس کی آکھیا فصیح زبان عربی تھی اس کیا اس کا کیا کرنا ہے جدو شیر نے آکھا آئی دا کی کرنا ہے وہ بے ہوش ہو گیا وہ بے ہوش ہو گیا امام نے شیر نے آکھا تو واپس چلے وہ دے واپس چلا گیا وہ بے ہوش ہویا سی ارکے گلاب مگوا کے میرے مولا نے پانی دے چھٹے مارے سورا بھی سی نا رشتہ دار نہیں پھر خیال رکھنا ہوتا جنہیں میں نے امام نے چھٹا ماریا نا منہ تھے انہیں پوری زندگی مناظرے کرائے سن پوری زندگی کہ تم نبی کے اولاد نہیں تم علی کی اولاد ہو پوری زندگی یہ مننے نہیں عباسی اے اندر سن تسی نبی دی بیٹے دے بیٹے نہیں بیٹی دے بیٹے ہو تے نسب بیٹیاں نہ ہوندہ بیٹیاں نہ نہیں ہوندہ تسی رسول دی اولاد نہیں تسی علی دی اولاد ہو یہ ساری زندگی جیسے مناظرے کرائے سن پانی دا چھٹا بجانا تے اکھاں کھلیاں آئے ہائے ایڈا سواد آئے اکھاں کھل دے اثار کہنے لگا فرزند رسول آئے ہائے فرزند رسول یہ حکومت آپ کی ہے حکمران تو آپ ہیں ہم تو حکمران ہے ہی نہیں اگر کہو میرا موضوع ہے سی احکم الحاکمین اگر کہو تو یہ حکومت آپ کے حوالے کر دوں اے آل محمد تو اجھے ظرف تو صدقے امام پلٹ کے فرماتے ہیں خبردار لے جا ہم تمہاری دی ہوئی حکومت نہیں ہیں ہم بندوں کی دی ہوئی حکومت کے محتاج نہیں ہمیں احکم الحاکمین نے حاکم بنایا ہے جے بڑے شیر کھا کے چلا گیا سارا دربار خوش ہو گیا تو میرے مولا دے سارے مرید بہت مومن راضی تو میرے مولا دی آنکھاں ہنجوہاں کا طوفان امام رضا دی داڑی تو اچھا چھنجو تھلے ڈگے نا جدو اے خط ہوں خط تو تھلے آ کے تھلے ڈگے تو ایک بندہ آگے بدیا مومن کہنے لگا مولا خوشی دا موقع ہے ظالم جھوٹا ہو گیا تو تسی روئے کیوں میرے مولا نے لفظ آکھا لکھا کلاس کر فرماتے نے تو نے دیکھا کہ درندے بھی ہمارا حیا کر تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ ثابت ہو گیا نا جنگل کے درندے اور حیوان اور حشرات اور عرض بھی ہمارا حیا کرتے ہیں یہ صرف اولاد آدم کے نالائق ہے جو ہماری عزت کو نہیں جانتے میرے مولا دے ایک لفظ نال ایک لفظ میں صرف آنا جو وہ میرا ٹائم ہو گیا میں ایتھے بھی چھڑ دیا 1 گھنٹہ 3 منٹ ہو گئے صرف 2 منٹ لے رہا صرف ایک آنسو ہے پیچھے ایتھے پہ چلتا ہے وہ میرا خیال ہے آج خدا دی میں قسم انہاں دا حیوانہ حیا کیتا انسانت تو مسارت کرنا حیوانہ حشرات الارض میں انہاں دا ٹھویاں حیا کیتا ہے انہاں دا سپاں حیا کیتا ہے انہاں دا جنگل دیاں شیراں حیا کیتا ہے انہاں دا حیوانہ کوڑیاں حیا کیتا ہے ایک کوئی روایت کافی ہے جڑے ویلے بی بی سکینہ جان لگے نا بابے کو ملنے واسطے ادو انہاں ظالمہ کوڑیاں نال کوڑے جوڑ دیتے سن تاکہ بی بی نو راہ نہ لگے بی بی جدروں آن لگتے سن نا جب کوڑیاں دی تھوڑی ویت ہوندی سی نا وہ ظالم کوڑا ایس پسلا کر دیندا سی تاکہ بی بی نو راہ نہ ملے تے نال ہستے سن بی بی بھجدے سن دوڑے کہ میں بابا نو ملنا ہے میں ویر کو اجازت لے کے آئی ہوں اے اندر نہیں سن جان دیندے خدا دی قسم ایک جگہ بی بی نے کھلو کے کوڑیاں دے پیچھے ایک گل کیتی ہے فرماتے تانوں بھی نہیں پتا میں کون حیوانہ نے راستہ دیتا ہے تو جناب سیدہ پھر اندر آئے یہ دا مطلب ہے حیوان پہچان دے سن گئے ایک روایت صرف اور پڑھنا میرے عزیزوں 12 بچے زمین کربلا تے کھلوتے سن جدو ماواں دے اونٹ کولوں گزرے کسے ویلے آسمائی بس ٹردی ہوئے گی نا تے پہلا ماں نہیں چڑھے گی پہلا بیٹے نو چڑھے گی تے جب بیٹا پہلا نہ چڑھے پیچھے رہ جائے تے ماں وچ قدم رکھ لے تو تفا مار دی آسمان واسطے بس ٹر پوے بچہ تھلے رہ جائے ماں ٹرن دے گی بس اینی گل ہے قبلہ جڑے میرے 12 بچے یتیم کھلوتے سن کربلا تے ٹبے تے
تے میرے مولا سجاد فرماندے نے ظالمو کچھ ساڈے قتل ہو گئے کچھ گھوڑیاں دے سوما تھلے آ گئے تے آ سامنے ماما دے کھلوتے نے کی کر دو انہاں کیا ساڈے کول وقت بھی کوئی نہیں سواری بھی اور کوئی نہیں امام سجاد فرماتے ہیں چلو انہاں سواریاں تے اسی کسے طریقے بٹھا لینے تسی ایک باری سواریاں تے بٹھاؤ انہاں سواریاں دے متعلق بھی میں پڑھیا بڑا اونٹ انہاں لے آندا سی چھوٹے اونٹاں نوں سہان واسطے ورنہ کربلا جننے نہ اونٹ آندے سن انہاں تے اج تک سواری کسے نہیں سی کیتی کیونکہ بفر کے دوڑتا جڑا اونٹ ہے اور آج بھی گھوڑیاں دیا اونٹاں دیا دوڑا ہوندیاں نا دبئی جا کے دیکھ لینا آج کل تو ٹیپاں رکھیاں نے پہلے بچے اگوا کر کے اتنے کھڑتے سن اونٹ تے بچہ ہوئے نا جیتے وہ چیخاں نال اونٹ بہت دوڑتا ہے آج کل ٹیپاں لائیاں نے بچیاں دی ریکارڈنگ کر کے وہ چیخ تو کو لرجی ہوندی ہے اونٹ 4 پھیرے دوڑتا ہے وہ ٹر لگے نا ایک وڈا سی باقی چھوٹے سن وڈا اونٹ نکیاں اونٹاں دے منہ رکھدا سی تے چھک سٹدا سی نال بل بلاندے سن حضرت فضا نے پوچھ لیا مولا سجاد نو مولا کو گلا کر دے میرے مولا رو پے تے رو کے فرماندے نے اماں وڈا اونٹ نکیاں نو پہ آندا ہولی ٹریا جی ہولی ٹریا جی پہلی باری بغیر پران تو سوار ہو جانے بات ہوئے او جڑے 12 بچے نے نا میرے مولا سجاد نے سوار کرائے نے ہاتھوں نہ دے ماما دیا گلیاں چپائے تے نال لٹکا دیتے نے تے نال میرے مولا فرماتے سن بیٹا آپ ہی ہاتھ کٹ کے رکھی کیونکہ تیری ماں دے ہاتھ تے پسے گردن پتے ایک شام دا سپاہی کر گیا تے بچی نو دیکھ کے رون لگ پیا چھوٹی بچی نو بیوی جانتی سی کہنے لگی ظالمہ تو آج تک اتنا پیار نہیں کیتا بچی نہ آج کیوں رونا ہے کہنے لگا آج میں ایک واقعہ ایسا وکھیا میں ایڈے بچے مردے وکھے آخری جملہ کہنے لگی کیویں کہنے لگا میری اونٹاں تے ٹورن دی ڈیوٹی سے جڑ کربلا چ اور قیدیاں دا قافلہ ٹوریا پہلا لفظ ماں کو برداشت نہیں میری بہناں تے دھیاں جلدی سمجھ جان گے ہو سکیا ماواں نے بالا نے ماواں نو پھڑیا بالا نے پہلی گل کرن دی رک جا سوار ہوئے نا ماں تے ماں بال نو پھڑ دی کی ہوئے پاگل ہو گئے تھلے منہ کر کے ملو انہوں نے ماما تاں پھڑ دیا جے ماما تے ہاتھ ہاتھ پھر ہو سکیا پھر ماما تے ہاتھ پسے گردن بدے سن تے دوے ہاتھ بالا نو پھائے سن ہو سکیا جڑا میرے ہتھوں واقعات ہوئے نا میں انہاں تو پہ رونا کھڑے اللہ میں معاف کرے کہنے لگی کہنے لگا میں اونٹاں نو توڑتا سا ہتھاں توڑا وہ توڑان واسطے میرے کو تازیانہ سی لمحہ وہ جدوں میں تازیانہ مارے نا کئی باری ادھا اونٹ تے لگا ادھا بچے نے ہاتھاں تے لگا ہو سکے میری کناں نے کئی باری آواز سنی اماں میرے ہاتھ چھوٹ گئے کہنے لگی ملعون پھر کہنے لگا پھر بچے ڈگتے گئے نا تے ماما خدا حافظاں دیا گئیاں کہنے لگی ظالمہ ہن معافیاں منگنا شاید تیرے تے اللہ راضی ہو جاندا کسے ڈگے بچے نو چک کے پھر ماں نو دے چھڑنا ایتھے جملہ پارا جی ہو سکے ایک بچہ میں چک کے ماں نو دین دا ارادہ کیتا پچھلے اونٹ دا پیر اس بچے کی چھت بچے دی آخری آوازی اماں خدا بڑے بچے ڈگے نے تو سجاد نہیں رکے میرا خیال ہے تسی اس معرفت نو رکھ دیو پہلے تو ایک بچہ ایسا ڈگا ہے مولا تو انہوں جزا دے پہلی باری کو بندہ مجلس چاہیا ہوئے تو انہوں پتہ نہیں لگا تو باقیاں تو لگ گئی جتے سجاد رکے نے تازیاں نے بسنے شروع ہوئے آیا صدقے نوجوان چوتھا تازیاں نے دا خون چھٹا بن کے جو اڈے نا آسمان میں وہ دو حضرت زینب عالیہ نے فرمایا سجاد بیٹا تینوں جو آکھیا نہ روک پاویں سارے مر جان ایتھے روک کے سجاد فرماندے نے اماں ہن دعا کر میں مر جا آواز آندی ہے میں مور دا کلا تو مسافراں دا آسرا تے کیوں مرن دی دعا کرنا ہے فرماندے نے اماں اگے مرد بچے ڈگدے رہن تے میں چپ رہیا ہن تو دس سجاد کیویں ترے سکینہ اونٹ تو ڈگ پئی بی بی پاک نے اوویں قبلہ نور چھڈیا جویں کربل تے مقتل چھڈیا بیبیاں اونٹاں تو تھلے آئیاں رات دا ویلا سی اگے حضرت حضور تے جناب فضا پیچھے جناب سیدزادیاں پیچھے نے حضرت سجاد فرماندے نے اماں ٹھہرو بیگانہ ملک ہے اے بندے پہ ہسدے نے آندھے لب لو جتوں بیٹی لب دی چلو جی نہ یہی کہہ دیتا تے میں نال تے جان دیو 10-15 قدم حضرت سجاد اگے سن تے رک گئے معرفت والے سمجھن گے رک کے میرے مولا فرماندے نے اماں سکینہ مل گئی ہاں اماں
مل گئی ہے تسی اگلے چلے جاؤ کوئی مستور ہے جڑی گود سکینہ نو رکھ کے منہ چم دی آندی ہے تیرے منہ تے بھی مارے آ تیرے دور کی سکینے لائے نے تیرے کل ضروری ہو گئے پیار کوئی مستور بھی کر دی ہے زہرہ دیا تیاں آگے گئیاں سانو سمجھانے واسطے روایت ورنہ اہل معرفت جان دینے کہ آدمہ غیر معلمہ دی آدمہ غیر معلمہ بیٹی ہے سامنے پہ کے بی بی پاک نے فرمایا بی بی تیرا شکریہ پردیس غریباں تے مسافروں کی امداد کیتی ہے اے بچی میرے ویر دے سینے دا تعویز ہے میرے ویر دی وجہ تو سکون دی وجہ تو سکینہ مشہور ہے تو ساڑی مدد نہ کر دی تے میں ویر دے ساتھ کو کہرا جواب دے دی بی بی تیرا شکریہ بس آنسو آگے نہ چڑھن لگا بی بی تیرا شکریہ اے شکریہ دے لفظ آئے نا اے علماء نے لکھے ہیں ایک آواز آئی آواز آن دی ہے میرے گالچ باما پا تیاں مامان دے شکریہ فرماندے نے میری مظلوم ماما اے میری معلوم ماما فرمایا تسی سوار ہو میں پیدل بھی ہوگی آواز آن دی ہے میری عمر مصائب بیٹی بڑے دکھ دے کے نہیں فرمایا اماں ایک دکھ میں نو کھا گیا جدو بی بی نے ایک کا کھانا او دو حضرت سیدہ دی روح مقدس نے پوچھا ہے بیٹی ایک تینو ایک دکھ ہے اکبر دی لاش وصول کرنے والی ہے تینو ایک دکھ قاسم دے ٹکڑے وصول کرنے والی ہے تینو ایک دکھ شبیر دا ظالموں کے سنان تو ویکھن والی ہے تینو ایک دکھ فرمایا اماں سارے دکھاں تو ایک دکھ وزنی ہے جدہ ہون تک اختار نہیں ہوئی شاید اس دکھ تی ہو جائے فرماندے نے بڑیا مصیبتہ آئیاں تے مصیبتہ تے پہاڑ ٹوٹے تے تیری بیٹی نو حوصلہ اللہ نے عطا کیتا ہے میں برداشت کیتا ہے ایک دکھ اماں میرا جگر کھا گئے او سنو تو میں نے اجازت کیڑا فرمایا ویر قربان کیتے نے پتر قربان کیتے نے بتیجے قربان کیتے نے شہادت ساڑا ورثہ ہے شہادت ساڑی کرامت ہے اماں جڑا دکھ تیری تھی دا جگر کھا گیا نا او صرف ایک کے اجے سورج ہے سی جدو میری چادر لے گیا ماشاءاللہ یہ تھے جناب قبلہ علامہ علی ناصر الحسینی صاحب اس سے پہلے رتن صاحب کو ٹائم دوں ذاکر 17 جون منصور والی اسی ماہ بارگاہ میں مجلس عزا ہے جس میں ذاکر حسن رضا ہاشم جناب علامہ سبتین حسن سبزواری جناب ذاکر راجہ طاہر عباس جناب علامہ مصر رضا قاسمی جناب ذاکر علی احمد جویہ اور بھی ملک کے نامور الموذاکرین خطاب فرمائیں گے 16 جون پٹھان کے چیمہ میں مجلس عزا ہے علامہ سید محسن عباس قاسمی جناب حبیب رضا حیدری ذاکر عمران عباس قبی ذاکر آصف رضا گوندل ذاکر سید علامہ سید ساجد حسین نقوی ذاکر امداد حسین جنوی اور بھی ملک کے نامور الموذاکرین خطاب فرمائیں گے قاری القصائد نفیس الذاکرین فخر الذاکرین جناب غلام عباس